नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम क़ससुल अंबिया के सिलसिले में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू कर रहे हैं। पिछली नशिस्त में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा मुकम्मल किया था और आज हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू कर रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नाम व नसब, जाए नबुव्वत और कुरान मजीद में आपका तज़किरा से मुतल्लिक कुछ मालूमात हासिल करते हैं। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में पेश आने वाला एक अहम और अजीम वाक़या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला के सख्त अज़ाब का नज़ूल है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हारान के बेटे थे और हारान तारे यानी आज़र के बेटे थे। चुनांचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हारान और नाहूर आपस में भाई थे, जैसा कि पहले बयान हो चुका है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इजाज़त बल्कि उनके हुक्म से उनके इलाके से मुंतकिल होकर गौरो ज़गर के इलाके में सदूम के शहर में राइश पजीर हो गए थे। ये उस इलाके का मरकज़ी मकाम था जिसके साथ काफ़ी ज़रई अराज़ी और देहात वगैरह मुल्हिक थे। यहाँ के बाशिंदे इंतहाई फासिक व फाजिर, शदीद तरीन काफिर, इंतहाई बद फितरत और बेहद बद किरदार थे। वो राजधानी के आदी और सरेआम बुरे काम करने वाले थे। वो एक दूसरे को उन गुनाहों के इर्तिकाब से मना भी नहीं करते थे, यानी उनके अमाल इंतहाई बुरे थे। उन्होंने बेहयाई का एक नया काम शुरू कर रखा था जो उनसे पहले किसी इंसान ने नहीं किया था, यानी उन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिश मर्दों से पूरी करना शुरू कर दी और अपनी जायज़ ख्वाहिश औरतों के ज़रिए से पूरी करने से इज्तनाब करने लगे। हालांकि अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरतें पैदा की हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत की दावत दी और इन्हें हराम कामों से और फहाशी के कभी अफ़आल से मना फरमाया, लेकिन उनकी गुमराही और सरकशी में इजाफा हो गया। वो कुफ्र और गुनाहों में बदस्तूर मुलव्वस रहे। तब अल्लाह ताला ने उन पर वो अजाब नाज़िल फरमाया जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया वालों के लिए इबरत बना दिया, जिससे दुनिया भर के अहले खैर को नसीहत हो। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर उनका वाक़या बयान किया है। चुनांचे सूरह आराफ में इरशाद है, और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरी करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो और उनकी कौम से उसके सिवा कोई जवाब न बन पड़ा कि वो बोले, उन लोगों लूत और उनके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। फिर हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी न बची कि वो पीछे रहने वालों में थी, और हमने उन पर पत्थरों का मी बरसाया। सो देख लो कि गुनाहगारों का अंजाम कैसा हो। अल्लाह ताला ने सूरह हूद में उनका वाक़या यूं बयान किया है, और हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास बशारत लेकर आए तो सलाम कहा। उन्होंने भी सलाम जवाब में सलाम कहा। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि इब्राहीम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं जाते, यानी वो खाना नहीं खाते, तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ महसूस किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ मना कीजिए, हम कौम लूत की तरफ उनको हिलाक करने के लिए भेजे गए हैं।
اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی۔ تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، ہائے میری کمبختی، میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی ٹلنے کا نہیں۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے برا فعل کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ ضائع کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے، تم کو معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں کی کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض سے ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ لوط نے کہا کہ اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کے جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا، اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں، جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اور سورہ حجر میں ان کی بابت یوں فرمایا، اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے کہا، ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ جب مجھ کو بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو جائیے۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہوں؟ مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ پھر کہنے لگے کہ فرشتوں، تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس پر عذاب نازل کریں، مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ ان کی عورت اس کے لیے ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے تو لوط نے کہا، تم ناآشنا لوگ ہو؟ وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کو لوگ شک کرتے ہیں، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ سو آپ کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے چلیں۔ اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی، اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑتے آئے۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اے محمد، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا، اور ان پر کھنگر کے مخصوص پتھر برسائے۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک
سیدھے راستے پر موجود ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ مزید فرمایا، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا، میں تمہارے کام کا سخت دشمن ہوں، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر می برسایا، سو جو می ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے بہت برا تھا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور فرمایا، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم دیکھتے بالتے بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ چنانچہ ان کی قوم کے لوگ بولے، اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی، مگر ان کی بیوی کے اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی، اور ہم نے ان پر می برسایا، سو ان لوگوں پر جن کو متنبع کر دیا گیا تھا جو می برسا بہت برا تھا۔ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ قرآن مجید کی دیگر صورتوں میں اس طرح کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا، تم کیوں لذت کے ارادے سے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو، اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو۔ پھر ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، کیونکہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کیجیے اور نہ رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی، ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بد کرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی میں سے ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ مزید ارشاد ہے، اور بلا شبہ لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو عذاب سے نجات دی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور تم دن کو بھی ان بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورہ زاریات میں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ بیان ہوا، اور آپ کو علم والے لڑکے کی خوشخبری ملنے کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد فرمایا
उस इब्राहीम ने कहा कि फरिश्तों, तुम्हारा मुद्दा क्या है? उन्होंने कहा कि हम गुनाहगार लोगों की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर खंगर बरसाएं जिन पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान कर दिए गए हैं। तो वहाँ जितने मोमिन थे उनको हमने निकाल लिया और उसने एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर ना पाया, और जो लोग दर्दनाक अजाब से डरते हैं उनके लिए वहाँ बड़ी निशानी छोड़ दी। और एक और मुकाम पर इरशाद है, लूत की कौम ने भी डर सुनाने वालों को जुटलाया था, तो हमने उन पर पथराव करने वाली हवा चलाई, मगर लूत के घर वाले कि हमने उनको सहरी के वक्त ही बचा लिया, और अपने फजल से शुक्र करने वालों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और लूत ने उनको हमारी पकड़ से डराया था, मगर उन्होंने डराने में शक किया और उनसे उनके मेहमानों को ले लेना चाहा, तो हमने उनकी आंखें मिटा दी। सो अब मेरे अजाब और डराने के मज़े चखो, और उन पर सुबह सवेरे ही अटल अजाब आ नाज़िल हुआ। सो अब मेरे अजाब और डराने के मज़े चखो, और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। दोस्तों, कौम लूत का कुरान करीम में मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ सूरतों में ज़िक्र शरीफ आया है। तो हमने आज की नशिस्त में कुरान करीम में कौम लूत का जहाँ जहाँ ज़िक्र आया था हमने उस पर बात की है। तो इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग के बारे में बात करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।